اور میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہوں، پانچوں بیٹیوں کے نام میں نے امام حسین علیہ السلام کے سر سکتے اور ان سے متعلقہ رکھے ہیں۔ سر خدا کا واسطہ ہے، اس شیعہ سنی فساد سے، واقعہ کربلا سے لے کے آج تک عالم اسلام کو کوئی فیض نہیں ملا، کوئی فیض نہیں ملا، نقصان ہوا ہے۔ سقوط بغداد سے لے کے فاطمی خلافت دیکھ لے، بنی امیہ کی دیکھ لے، بنو عباس کی دیکھ لے، آج تک کوئی فیض نہیں ملا۔ اس وجہ سے ہمارے تمام علماء اور ذاکرین کو یہ چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ویڈیو تھوڑا سا طوالت ہوگی لیکن بہت اہم موضوع ہے۔ پچھلے دنوں ابھی آپ نے ویڈیو سنا، یہ ویڈیو تھا ہمارے ملک کے ایک معروف سیاستدان فیاض الحسن چوہان کا، کہ جنہوں نے ایک کانفرنس میں خطاب کیا، جس کانفرنس کا خطاب کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا خاتم المعصومین کانفرنس۔ تمام امہ مسلمہ کا اس پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے ختم نبوت کے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ آپ کی ذات بہت ہی بلند عرف و اعلیٰ ذات ہے کہ بقول حضرت علامہ اقبال کے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت رسول ہوں، سب کی عزت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، رفعت سے موجود ہے۔ لیکن دوستو، اگر غور کیا جائے تو یہ ایک بہت اہم عنوان ہے، اور اسے بڑے پری پلان کے تحت اس کو خاتم المعصومین کہا گیا کانفرنس کو، یعنی حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی معصوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو پھر اللہ کا پاک قرآن گواہی دے رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، مدنی سورہ ہے، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب جن کی طہارت کی ضمانت خود اللہ نے دی ہو، ان کی عصمت پر ایمان نہ لانا، ذرا سوچیں ہم کہاں کھڑے۔ خدا کا نام ہے، ہاتھ جوڑ کر ہمیشہ میں نے اپنے خطابات میں اور اپنے چینلز پر کبھی بھی میں نے کسی مسلک کے خلاف نہ زہر اگلا ہے، نہ کبھی بازاری زبان اختیار کی ہے، نہ ہم گالی کی زبان میں بات کرتے ہیں، کیونکہ علم ہمیں نہ گالی دینا سکھاتا ہے، نہ کسی کو کافر کہنا سکھاتا ہے۔ علم ہمیں دلیل سے بات کرنے کا حق دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہاتھو برہانک ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ میں، کہ اگر سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل لاؤ، دلیل سے بات کریں۔ قتال کر دینا، شب خون مارنا، کسی کو کافر کہہ کے قتل کر دینا، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا نہیں ہے۔ میرے نبی خاتم نے پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دی ہیں، آپ نے اوپر اوجری اور کانٹوں کو برداشت کر کے بھی سرکار نے کسی کو نہ تو ہاتھ سے مارا ہے اور نہ ہی کسی کو جلا دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی حیات طیبہ، جو ہمارے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے۔ آپ نے کیا تاثر دینا چاہا، اور اگر اس میرے بھائی نے، مجھے کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہرحال میں بات ان کے خطاب کی کر رہا ہوں، چوہان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ جناب امام حسین علیہ السلام تو جس پر مجمع طیش میں آ گیا۔ حیرت ہے، اس ملک میں یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے تو غیرت مسلم جوش میں نہیں آتی، اور اگر امام حسین کو علیہ السلام کہا گیا تو آپ سیخ پا ہو گئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میری ایک ہی چھوٹی سی دلیل انشاءاللہ اذہان عالیہ کے لیے کافی ہوگی، صاحبان علم و فکر، صاحبان دانش کے لیے یہ کافی ہوگی۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی بات کر رہی ہیں تو یہ مت کہیں
کہ چونکہ سنی مسلک میں ایسا نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، یا شیعہ مسلک میں ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، یا دیوبندی اہل حدیث مسلک میں ایسا نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی قانون نہیں۔ جہاں قرآن کی آیت آ جائے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، وہاں نہ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ امتی ہیں، آپ کو اللہ کی قرآن کی آیت کو بھی تسلیم کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم حدیث کا بھی اقرار کرنا ہے۔ تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ حبیب میں نے، یعنی مجھ اللہ نے آپ کو اور آپ کے اہل پاک کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ہر نجاست سے پاک رکھا۔ اب نجاست میں کیا ہے؟ کفر نجاست ہے، نفاق نجاست ہے، شراب پینا نجاست ہے، زنا نجاست ہے، بت پرستی نجاست ہے، وغیرہ وغیرہ، قتال نجاست، یعنی اگر بے گناہ کا قتل کیا جائے تو یہ ساری نجاستوں سے آل محمد کو دور رکھا گیا بقول پاکیزہ قرآن کے حکم کی روح سے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آل محمد معصوم نہیں ہے؟ پھر میری بات کہ ایک عالم اسلام بڑی محبت کے ساتھ آپ جب چاہیں بسم اللہ رکھیں گفتگو، یہ طالب علم آئے گا، کتابوں کے حوالے نہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے انشاءاللہ عصمت آل محمد ثابت نہ کریں تو پھر فائدہ کیا آل محمد کی عظمت و حرمت کو ماننے کا؟ کمال ہے صاحب، ہم آل محمد کو معصوم مانیں تو آپ ہمیں کافر کہو، اور آپ ان کو غیر معصوم مانیں تو آپ فرسٹ کلاس مسلمان کہلائیں۔ یہ کہاں کا عدل ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، جو انبیاء گزر گئے ان سے بھی بڑے معصوم، جو معصومین ہیں ان سے بھی بڑے معصوم، اہل بیت سے بڑے معصوم۔ کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی سب سے بڑا صاحب عصمت درجہ ہے تو میرے رسول کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ تو میرا اب ایک سوال ہے، کیا میرے نبی کی آنکھیں معصوم نہیں ہیں؟ کیا میرے نبی کا چہرہ معصوم نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا بالکل، نبی کے بال مبارک معصوم، نبی کا چہرہ معصوم، نبی کی آنکھیں معصوم، نبی کا ہاتھ معصوم، نبی کا سینہ معصوم، نبی کا قلب معصوم، نبی کی عزت معصوم، نبی کا علم معصوم، نبی کا حلم معصوم، نبی کی رفتار معصوم، نبی کی گفتار معصوم، نبی کی حدیث معصوم، نبی کا چلنا معصومیت، نبی کا سونا معصومیت، نبی کا اٹھنا معصومیت، نبی کا گفتگو کرنا معصومیت، نبی کا خطاب کرنا معصومیت، نبی کا خطبہ معصوم۔ تو یہ جب سر سے لے کے پاؤں تک میرا نبی سارا معصوم ہے اور میرے نبی کے سارے افعال معصوم ہیں، تو کیا میرا نبی کا خون معصوم نہیں ہوگا؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا یا علی تو میرا خون ہے، یا علی انت لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، حسبو کا حسبی، سلبو کا سلبی، نسبو کا نسبی؟ کیا اس نبی نے نہیں کہا کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں؟ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فاطمہ میرا جگر ہے، میرے قلب کا حصہ ہے فاطمہ۔ تو بتائیے پھر آل محمد معصوم کیسے نہیں ہے؟ صاحب مسلک میں یا کسی کے بغض میں اتنا نہ آگے چلا جائیں کہ آپ اللہ کی قرآن کی آیت کو بھی مطلب نہ سمجھیں، حضور کی حدیث کا متن بھی نہ سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد، قرآن کی آیت آنے کے بعد پھر آپ عصمت آل محمد کا انکار کریں تو یہ عدل کے خلاف بھی ہے، یہ شریعت کے خلاف بھی ہے، اور یہ علم و حلم کے فکر و منطق کے خلاف بھی ہے۔ سوچیں، اس پہ غور کریں۔ پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا را میرے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دے، خدا را اس کی سڑکوں کو کافر کافر کے نعروں سے نہ بھرو۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ اور اس کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، کیپٹل پاکستان کے عظیم شہر میں کافر کافر شیعہ کافر کے نعروں سے گونج اٹھا ہے۔ یہ کہاں کا عدل ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ ملک کی اس امن کی حیثیت کو کیوں پارا پارا کرنا چاہتے ہیں؟ حکمرانوں کو چاہیے اس پہ نوٹس لیا جائے، اور انتظامیہ کو چاہے اس پہ سخت نوٹس لیا جائے۔ جو کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور جو بنتی ہے اس میں قانون کی شک وہ اس پہ لگائی جائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے، عالم اسلام کو فتح فرمائے، تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق دے۔ اور فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی یہ کہہ کر کہ امام حسین علیہ السلام ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم ملے گا، اور انشاءاللہ جو آپ نے نام رکھے اس کا بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ وسلام تو فیال۔